ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے کہ دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ انسانیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اپنے مذہب سے بالا تر ہو کر اور اپنی حیثیت کے مطابق غریب، مساکین، مجبور، سفید پوش اور قرض دار لوگوں کی مدد ضرور کریں۔ یہی انسانیت ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے شہر فیصل آباد کی۔ اس شہر کا پرانا نام لائل پور اور نیا نام فیصل آباد رکھا گیا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ شہر پاکستان کا تیسرا اور صوبہ پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس شہر کو جس نے نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ جوگت مارنا یہاں کے لوگوں کی پہچان ہے۔ اگر آپ کا فیصل آباد جانے کا اتفاق ہوا ہے لیکن آپ نے یہاں کے لوگوں کی جگتیں نہیں سنی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فیصل آباد نہیں دیکھا۔ یہ ایک انڈسٹریل سٹی ہے جس کی وجہ سے یہاں روزگار عام ہے، لوگوں کی معاشی حالت مضبوط ہے جس کی وجہ سے یہاں کے زیادہ تر لوگوں کا معیار زندگی بلند ہے۔ اگر آپ فیصل آباد سے شیخ پورہ روڈ پر روڑیاں والا کے مقام تک جائیں اور فیصل آباد سے سانگلا ہل روڈ پر چک جمرہ کے مقام تک جائیں تو آپ کو مختلف قسم کی صنعتوں کا ایک جال بچھا ہوا نظر آئے گا، جس میں ایک چھوٹی صنعت سے لے کر بڑی صنعت تک ہر قسم کی مل، کارخانہ اور فیکٹری نظر آئے گی۔ اس شہر میں ہر قسم کی جدید سہولیات موجود ہیں۔ اگر آپ شہر کے کسی بھی ارد گرد گاؤں میں جائیں تو ہر گاؤں میں تعلیم، صحت اور لوگوں کو بنیادی سہولیات میسر ہوں گی۔ فیصل آباد سے سمندری روڈ، ستیانہ روڈ، سرگودا روڈ پر اگر شہر سے باہر نکلیں یا شہر سے باہر بائی پاس روڈ پر جائیں تو آپ کو سینکڑوں دیہات نظر آئیں گے۔ ہر طرف سرسبز فصلیں اور کسان کھیتوں میں کام کرتے نظر آئیں گے، سادہ اور مزدور لوگ نظر آئیں گے۔ اندرون شہر کی اگر بات کریں تو یہاں آپ کو زیادہ تر لوگ کاروباری، ملوں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے اور سرکاری نوکری کرنے والے لوگ نظر آئیں گے۔ یہاں آپ کو بڑی بڑی عمارتیں، کوٹھیاں اور بڑے بڑے پلازے نظر آئیں گے۔ بڑی بڑی ہاؤسنگ کالونیاں، بڑی بڑی دکانیں اور بڑے بڑے پروجیکٹ پر کام ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ شہر کے جغرافیہ کی بات کی جائے تو اس شہر کے مشرق میں ننکانہ صاحب، مغرب میں چنگ اور توبہ ٹیک سنگھ، شمال میں چنیوٹ اور ننکانہ صاحب اور جنوب میں ساہیوال اور اوکاڑا کے اضلاع واقع ہیں۔ ضلع فیصل آباد 30.35 سے 31.47 مشرقی شمالی عرض بال اور 72.73 سے 73.40 مشرقی طول بالت کے درمیان اور سطح سمندر سے 605 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ فیصل آباد سے ننکانہ صاحب 78 کلومیٹر، چنگ اور توبہ ٹیک سنگھ 103 کلومیٹر، چنیوٹ 38 کلومیٹر، ساہیوال 102 کلومیٹر اور اوکاڑا 99 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ ان کے علاوہ فیصل آباد سے لاہور 120 کلومیٹر، کراچی 1113 کلومیٹر اور اسلام آباد 321 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر کی بنیاد 1890 میں رکھی گئی۔ 1880 میں پنجاب حکومت نے کینال کالونیوں کے ذریعے مغربی پنجاب کے بڑے رقبے کو کاشت کرنے کے لیے ایک آبپاشی کا منصوبہ شروع کیا۔ اس منصوبے میں چناب کالونی سب سے بڑی کالونی تھی۔ اس کالونی کا ہیڈ کوارٹر بنانے کے لیے اس منصوبے کے افیسر کیپٹن پوہم یانگ نے موجودہ فیصل آباد کی جگہ کا انتخاب کیا۔ اس شہر کا نقشہ برطانیہ کے جھنڈے یونین فلیگ کی طرز پر رکھا گیا۔ شروع میں اس شہر کو لوگ چناب کینال کالونی کہتے تھے، لیکن بعد میں اس شہر کا نام اس وقت پنجاب کے گورنر سر جیمز بی لائل کے نام پر لائل پور رکھ دیا گیا۔ 1895 میں یہاں پہلا رہائشی علاقہ تعمیر ہوا، جس کا بنیادی مقصد یہاں ایک منڈی قائم کرنا تھا۔ اس شہر کے قیام سے پہلے یہاں پکا ماڑی نامی ایک قدیم رہائشی علاقہ موجود تھا، جسے آج کل پکی ماڑی کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی کے شروع میں یہ شہر چنگ، گوجرانوالہ اور ساہیوال کا حصہ تھا۔
1896 میں اسے تحصیل کا درجہ دیا گیا اور اسے ضلع چانگ میں شامل کر دیا گیا۔ 1904 میں اسے ضلع کا درجہ دیا گیا اور 1906 میں لائل پور کے ضلعی ہیڈ کوارٹر نے باقاعدہ کام کرنا شروع کر دیا اور یہی وہ دور تھا جب اس شہر کی آبادی سرکلر روڈ سے باہر نکلنا شروع ہوئی۔ 1908 میں یہاں پنجاب زرعی کالج اور خالصہ اسکول کا قیام عمل میں آیا، جو بعد میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور خالصہ کالج کی شکل میں ترقی کر گئے۔ 1909 میں ٹاؤن کمیٹی کو میونسپل کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا اور ڈپٹی کمشنر کو پہلا چیئرمین قرار دے دیا گیا۔ 1910 میں یہاں پنجاب کے نہری نظام کی قدیم ترین اور مشہور نہر لوئر چناب کی تعمیر شروع ہوئی اور 1920 کو سرکلر روڈ سے باہر پہلا باقاعدہ رہائشی علاقہ ڈیگلسن پورا قائم ہوا۔ 1930 کو یہاں صنعتی ترقی کا آغاز ہوا اور 1934 میں لائل پور کاٹن ملز قائم ہوئی۔ 1942 کو قائد اعظم محمد علی جناح یہاں تشریف لائے اور دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں ایک عظیم الشان اجتماع سے خطاب کیا۔ 3 مارچ 1947 کو قیام پاکستان کے بعد اس شہر کو پاکستان میں شامل کر دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد سے اس شہر کی آبادی بڑھنا شروع ہوئی، جس کی وجہ سے اس کا رقبہ بھی بڑھنا شروع ہوا۔ پاکستان بننے کے بعد اس شہر کا رقبہ 3 مربع میل تھا، جو اب 10 مربع میل سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ 1977 میں اسے میونسپل کارپوریشن کا درجہ دیا گیا اور 1982 کو اسے ڈویژنل صدر کا درجہ دے دیا گیا، جس میں فیصل آباد، چانگ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اضلاع شامل کر دیے گئے، لیکن 2011 کو چنیوٹ کو ضلع کا درجہ ملنے کے بعد اس کو بھی فیصل آباد ڈویژن میں شامل کر دیا گیا اور 2005 کو یہاں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نظام لاگو کیا گیا۔ 1 ستمبر 1970 کو اس شہر کا نام لائل پور سے تبدیل کر کے فیصل آباد رکھا گیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ 1975 میں پہلی بار کچہری بازار کے فوٹوگرافر عزیز احمد نے لائل پور کا نام تبدیل کر کے فیصل آباد رکھنے کی ایک مہم شروع کی۔ اسے بہت پذیرائی ملی۔ یہ مہم مسلسل جاری رہی، جس کی وجہ سے اس مہم میں شہر کی بڑی سیاسی، مذہبی اور سماجی شخصیات بھی اس مہم کا حصہ بن گئی۔ 16 اپریل 1976 کو لائل پور کی معروف سماجی شخصیات ثاقب یحییٰ اور ہارون احمد خان نے حکومت کے مختلف عہدیداروں اور اراکین اسمبلی کو خطوط لکھے، جس میں لائل پور کا نام تبدیل کر کے حضرت بلال حبشی کے نام پر رکھنے کی تجویز پر زور دیا گیا۔ ان ساری کوششوں کے بعد آخر کار وفاقی حکومت نے 1 ستمبر 1977 کو لائل پور کا نام تبدیل کر کے سعودی عرب کے فرمان روا شاہ فیصل کے نام پر نیا نام فیصل آباد رکھ دیا۔ یہ تھی آج کی انفارمیٹو ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں اس میں مزید بہتری لا سکوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔